جہاد ایسی عظیم چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس جیسی کوئی اور عبادت ہے؟ کیا اس عبادت کے برابر کوئی اور عبادت ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ سے 2 یا 3 مرتبہ یہ سوال کیا گیا، تو تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور روزہ نماز سے وہ تھکتا نہیں ہے۔ جو مجاہد ہے، جو جہاد کرنے والا ہے، اس کی مثال میں فرمائی کہ جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، ہمیشہ رات کو کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، وہ کبھی تھکتا ہی نہیں ہے، کبھی وہ تھکتا ہی نہیں۔ تو مجاہد کی مثال یہ بیان کی کہ وہ سمجھو کہ ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کر رہا ہے کہ وہ کبھی تھکتا نہیں ہے۔ لہٰذا جہاد کی یہاں پہ ترغیب دلائی گئی، جہاد کی یہاں پر ترغیب دلائی گئی، لہٰذا ہمارے مسلمانوں کے اندر اس کا جذبہ ہونا چاہیے، نوجوانوں کے اندر اس کو بیدار کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے نوجوان اللہ رسول کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بیان فرمایا، جو کہ جہاد سے منہ پھیرنے والے تھے اور ہمیشہ وہ دیر لگاتے تھے کہیں جنگی دستے چلے جائیں اور پھر ہم اس کام سے بچ جائیں۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا، اور تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو دیر لگانے والا کہے گا، بے شک اللہ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے، اللہ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے۔ یہ منافق کہتے ہیں، اور کہا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اگر میں ہوتا تو میں بھی مصیبت میں پڑ جاتا۔ منافق یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، جب کبھی وہ مشکل میں آ جائیں تو کیا کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے تھے، اگر جاتے تو ہم بھی مصیبت میں پڑ جاتے، اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہوا ہے۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا فضل ملے، یعنی کہ اللہ آپ کو فتح عطا فرما دے، آپ کو وہاں سے مال غنیمت حاصل ہو، تو اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، ضرور کہے گا، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مال غنیمت حاصل کرتا۔ یعنی جو منافق ہے اس کا ایک ہی نظریہ ہے، صرف مال ہونا چاہیے، اس کے جنگ کے ساتھ، جہاد کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، وہ یہی چاہتا ہے اگر مسلمان ہار جائیں یا جیت جائیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ چاہتا ہے کہ اگر کاش یہ مسلمان اگر فتح حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں کاش میں بھی ساتھ ہوتا اور مجھے بھی کچھ مال مل جاتا، اگر میں ساتھ ہوتا تو مجھے بھی مال مل جاتا، اور جب کبھی مسلمان مشکل میں آ جائے تو کہتا اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں موجود نہیں تھا، میں جو اس مصیبت سے بچ گیا۔ تو جو لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں، مفاد پرست، خود غرض لوگ، خود غرضی کرنا، مفاد پرستی کرنا، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب بھی حاصل کرتا ہے، اور جہاد کرنا اس میں مسلمانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، جہاد کرنے میں مسلمانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر مسلمان جہاد کرتا ہے تو جہاد کرتے وقت اگر شہید ہو جاتا ہے تو شہادت کا ثواب ملتا ہے اس کو، اللہ کی بارگاہ میں اسے خلو ہوتا ہے، اور اگر وہ وہاں سے زندہ سلامت آ جاتے ہیں، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ غازی بن کے آتے ہیں اور مال غنیمت حاصل کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت بھی عطا فرماتا ہے، دونوں چیزیں۔ تو مسلمان جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، اور کافر شیطان کی رضا کے لیے، دونوں جنگ کر رہے ہیں، مسلمان کا نقطہ نظر اور ہے اور کافر کا نقطہ نظر اور
کے لیے لڑ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. جو کافر ہے وہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف وہ لڑ رہا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، دنیا میں بھی مار کھائے گا اور آخر میں جا کے جہنم کی آگ میں جا کے جلے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والا وہ خوش نصیب ہے.